درجہ اولا کے طالب علم جناب محمد حمزہ کو گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج کی زینت بن کر آپ حضرات کے سامنے عظمت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عنوان سے اپنے معافی ضمیر کا اظہار فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں درجہ اولا کے طالب علم جناب محمد حمزہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے ہیں، صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ قصر صداقت کی منزل مجھ سے نہ پوچھ کہ صدیق کے گھر سے دولہا خود رسول بنتے ہیں۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب طالب علم ساتھیوں، آج میں جس عنوان کو لے کر آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ عظمت سیدنا صدیق اکبر کے نام سے معنون ہے۔ سامعین محترم، آپ صدیق کا معنی ہے سچا، اور صدیق اکبر کا معنی ہوگا سب سے بڑا سچا، سب سے زیادہ سچا، یعنی آقا نامدار آمنہ کے لال فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر کوئی سب سے بڑا سچا ہے تو دنیا اسے صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے۔ اسلام لانے سے پہلے آپ کا نام عبدالکعبہ تھا، اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا، ابو بکر آپ کی کنیت ہے اور صدیق و عتیق آپ کے لقب ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا مگر ابو بکر ہی تھا کہ جسے بغیر کسی دلیل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ پیش کیا میرے محبوب نے کلمہ، ایک ایک نے انکار کیا صدیق بن گئے، ابو بکر نے اقرار کیا صدیق بن گیا۔ سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، ابو جہل پہ بھی ابو بکر پہ بھی۔ قسمت تو دیکھیے کہ اللہ نے ایک کو پتھر کر دیا، دوسرے کو ہیرا کر دیا۔ سامعین من، آپ کا لقب صدیق کیوں پڑا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور واپسی پر قوم کو اس بات کا اظہار کیا تو قوم نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص رات کے بعد حصے میں یہاں سے بیت المقدس، وہاں سے ساتوں آسمان، وہاں سے آگے عرش تک جائے اور ساتھ ہی ساتھ جنت اور جہنم کے مناظر بھی دیکھے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کفار ساری قوم نے جھٹلایا، بالخصوص مکہ کے بڑے بڑے سرداران، بالخصوص ابو جہل نے کہا کہ مکہ میں سب سے زیادہ ابو بکر ہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گاتا ہے، لہٰذا یہ موقع ہے کہ ابو بکر کو جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وزن کر کے جدا کر دے جائے۔ چنانچہ ابو جہل حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور کہا ہے ابو بکر، کوئی شخص کہے کہ میں رات کے بعد حصے میں یہاں سے بیت المقدس، وہاں سے ساتوں آسمان اور وہاں سے عرش مولا اور ساتھ ہی ساتھ جنت اور جہنم کے مناظر بھی دیکھے ہیں اور رات ہی رات واپس بھی آیا ہوں، کیا یہ بات عقل مانتی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر کہیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بات عقل نہیں مانتی۔ ابو بکر نے کہا پہلے بتاؤ کون کہتا ہے؟ ابو جہل نے کہا یہ چھوڑیے، کہ آپ بتائیے کہ یہ بات عقل مانتی ہے کہ نہیں؟ ابو بکر نے کہا بتاؤ کون کہتا ہے؟ چنانچہ ابو جہل نے کہا کہ آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے ہیں۔ ابو بکر نے جب یہ سنا تو پھر کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ اسی تصدیق کے بعد آپ صدیق اکبر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سامعین محترم، کون ابو بکر صدیق کہ جب سب نفرت کر رہے تھے جو پیار کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب سب انکاری تھے جو اقراری تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب کوئی ساتھ نہیں تھا جو ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا جس نے کلمہ پڑھا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے مال حضور کو دیا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو پیغمبر کی محبت میں فنا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو رسالت پہ قربان ہو رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو حمایت میں کھڑا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو پہلا کارکن تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو سب سے اول میں آیا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے بیٹی نبی کو دی تھی اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے مال حضور کو دیا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے گھر لٹایا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے سب کچھ داؤ پہ لگایا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو پیغمبر کے ساتھ ہجرت میں چلا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے کندھوں پہ اٹھایا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو لے کر چڑھا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے ساری دنیا سے
تعلق توڑا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے اکیلے تنے تنہا 3 رات 3 دن مسلسل محبوب کے چہرے کا دیدار کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جسے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کہہ کر پکارا گیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جسے وسیجنب الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکى کہہ کر پکارا گیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جسے ارحم امتی بامتی ابو بکر یعنی رحیم یعنی نتی کے رسالت سے رحیم کا لقب ملے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے پیغمبر کی وفات کے بعد فتنہ ارتداد کا مقابلہ کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے جھوٹے مدعیان نبوت کا مقابلہ کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے لشکر رسامہ کو روانہ کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے ینقص الدین ونحیہ کے جملے کہہ کر مجھے اور آپ کو بیدار کیا کہ جب دین پر، دین والوں پر، اسلام پر، اہل اسلام پر لوگ آنکھ اٹھائیں اور میں کو چپ رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری طرح سر بکف ہو کر میدان میں آ جاؤ اور دشمنان دین کا مقابلہ کرو اور جب تک جان میں جان ہے دشمن اسلام پر جان قربان کرتے رہو۔ اس شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جس کو صدیق کی ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق ہے، جو ہے نا صدیق مانے وہ زندیق ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔